السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المعارج، آیت نمبر 22 سے 26 تک۔ نمازی کون ہے؟ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نمازی کون ہے، اس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور دل کا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر ملتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، مال کو روک لیتا ہے۔ لیکن کیا ہر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الا المصلین، مگر وہ نمازی۔ الا، مگر، المصلین، نمازی۔ الا المصلین، مگر وہ نمازی۔ کون سے نمازی؟ جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، الذین، وہ لوگ، ہم، وہ جو، علی، پر، صلاتی، نماز، ہم، اپنی، علی صلاتہم، اپنی نمازوں پر، دائمون، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی مشکل حالات میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ایسے حالات میں وہ لوگ، ایسے حالات میں جو لوگ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، کسی مصیبت کے وقت اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ جس رب کی طرف سے یہ مشکلات آئی ہیں وہ مشکلات دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ کنجوسی نہیں کرتے۔ ایسے جو لوگ ہیں، یہ لوگ کمزور دل والے نہیں ہیں، تھوڑ دلے نہیں ہیں۔ ہاں، ان کی اور خوبی کیا ہے؟ یہ مستقل نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے ایک دو دن نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، نہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ سے قائم ہیں۔ اگلی ان کی صفت، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور الذین، وہ لوگ، فی، میں، اموال، مالوں میں، ہم، ان کے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق، حق ہے، حصہ ہے، معلوم، معلوم، مقررہ۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال میں انہوں نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، لیے، السائل، مانگنے والا، عام لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور المحروم، محروم، ایک تو مانگ لیتا ہے، مانگ کے چیز چلا جاتا ہے، دوسرا بیچارہ غریب ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو نمازی وہ ہیں، یاد رکھیے، نمازی وہ ہے جس نے اپنے مال کے اندر جو بھی اس کی آمدنی ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ امیروں پر ہی مال خرچ کرنا لازمی ہے، غریب بھی ہے
تو اس کے مال میں بھی جو بھی اس کو آمدنی آتی ہے ملتا، اس نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اپنے مال میں کہ یہ جو ہے یہ غرباء کے لیے ہے، یہ کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ وہ مانگے یا نہ مانگے، ایک ہوتے ہیں مانگ کے لے جاتے، ایک پتہ ہے کہ میرے محلے میں میرے دائیں بائیں ارد گرد میرے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں کون کمزور ہے، تو ان کے لیے انہوں نے مستقل اپنی آمدنی میں ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ہے نمازی۔ اگلی صفت کیا ہے نمازیوں کی؟ والذین یصدقون بیوم الدین، اور الذین وہ لوگ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں، صدقہ یصدق، یصدقون تصدیق کرتے ہیں کس کی؟ بھی کی یوم دن، الدین دین فیصلے کا دن، جزا کا دن بدلے کا دن، بیوم الدین بدلے کے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ قیامت واقع ہونی ہے، ہو کے رہنی ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ صفات جو ایک نمازی کے اندر ہونی چاہیے۔ جس نمازی کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ہے اصل نمازی، اور وہ ہے جو کمزور دل والا نہیں ہے، مضبوط دل والا ہے۔ وہ حالات وہ کیسے بھی ہوں، ہر حال میں وہ اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، الا المصلین، مگر وہ نمازی، الذین وہ جو، ہم وہ، علی صلاتہم اپنی نمازوں پر، دائمون ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ دائمون کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، قائم دائم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور جو مانگتا نہیں ہے، دونوں کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نمازی ہیں۔ اب تھوڑا سا حصہ گرامر کا بھی پڑھتے ہیں۔ گرامر میں ہم اسم کی چند ایک علامات دیکھتے ہیں کہ کون سی علامات ہوں تو اسے ہم اسم کہیں گے۔ پہلا، وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کے آخر میں تنوین آئے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تیسری علامت کہ وہ کسی اور اسم کے ساتھ مل کے مرکب بنا رہا ہو، وہ مرکب کا حصہ ہو تو اسے بھی ہم اسم کہیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے، تمام ضمیریں وہ بھی اسم ہوتی ہیں۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی اپنا جو سبق پڑھا ہے، اس سبق میں سے ہم کرتے ہیں کہ کون کون سا علامت جو ہے اسم کی ان میں پائی جاتی ہے، ان میں سے کون کون سا اسم ہے۔ پہلی لائن میں دیکھیں، المصلین، اس کے شروع میں الف لام آ گیا، اسم ہو گیا۔ الذین، اس کے شروع میں بھی الف لام آ گیا، یہ بھی اسم ہو گیا۔ ہم ضمیر ہے، اور جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ ساری اسم ہوتی ہیں۔ اسی طرح صلاتہم، یہ دو لفظ ہیں، صلات اور ہم۔ ہم نے ایک علامت پڑھی تھی کہ کوئی لفظ، کوئی اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا رہا ہو تو وہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ اس میں صلات یہ بھی اسم ہے، اور ہم ضمیر ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ دونوں ہی اسم ہے۔ چونکہ
الف لام لگاتے ہیں خاص کرنے کے لیے اور تنوین لگاتے ہیں اس کو عام رکھنے کے لیے۔ جب صلات ہم کے ساتھ مل گئی تو اب یہ عام نہیں رہ گئی، خاص ہو گئی ہے اور الف لام لگانے کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا یہ دونوں ہی اسم ہے۔ دائمون، یہ جو ہم نے 4 علامتیں پڑھی ہیں ان میں سے اگرچہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے تو یہ ان علامتوں سے ہٹ کے ہے، تو کہ میں نے اوپر لکھا ہوا تھا چند علامتیں، تو یہ چند سے بہر ہے، تو اس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے جمع کا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کے آخر میں واو نون آ رہا ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع کی علامت نہ ہو۔ فعل مضارع کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ الف، یا، تا اور نون۔ الف، یا، تا اور نون، یہ 4 جو حرف ہیں یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں، تو اس کے آخر میں واو نون ہو اور شروع میں ان مضارع کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو تو وہ بھی اسم ہوگا۔ اگلی لائن میں دیکھیں، الذین، اس میں الذین کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اموالہم، یہ اموال بھی اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے، یہ 2 اسم اکٹھے مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، دونوں مرکب اضافی کے حصے ہیں۔ حقن، آخر میں تنوین آ رہی ہے، یہ اسم ہے، اور معلوم، میم کے اوپر تنوین آ رہی ہے، یہ بھی اسم ہے۔ تیسری لائن میں دیکھیں، للسائل، یہ لفظ اصل میں ہے لی السائل، شروع میں الف لام آ گیا اس کے، سائل اسم ہے۔ المحروم، شروع میں الف لام آ گیا، اسم ہے۔ چوتھی لائن دیکھیے، الذین، شروع میں الف لام آ گیا، اسم ہے، اور بی یومن، بی الگ ہے، یوم اسم ہے، یوم جو ہے دین کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا رہا ہے، یوم الدین، تو یہ دونوں ہی اسم ہے، یوم بھی اور دین بھی۔ اس طرح ہم 1-2 دن اسم کی پہچان کریں گے، پھر ہم چلیں گے فعل کی طرف۔ اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ بات سیکھی ہے، نمازی جو ہے وہ بڑے دل والا ہوتا ہے، کمزور دل والا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی کوئی پریشانی آ گئی تو گھبرا کے بیٹھ گیا کہ میرا اب کیا بنے گا، اور جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے وہ ان مشکلات کو بھی دور کرنے پر قادر ہے، لہٰذا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ دوسری بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے، مال دے، خرچ کرنا ہے، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ نماز میں باقاعدگی سے نماز پڑھ کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہوتا ہے غریبوں کے لیے۔ اور چوتھی نشانی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی علامت، کوئی نشانی نہیں ہے تو ہمیں وہ پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر وہ خوبی لانی چاہیے۔ اگر وہ خوبیاں نہیں، یہ جو ہم نے 4-5 خوبیاں پڑھی ہیں، اس سے آگے بھی آ رہی ہیں، وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر آج کے سبق میں جو ہم نے 5 ایک نمازی کی خوبیاں پڑھی ہیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نمازی نہیں ہے، نماز نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا، ہماری وہ نماز نہیں ہے جو ہمیں اس قابل بنا سکی ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں یہ پیدا کرنی ہے، تب ہم جا کر نمازی بنیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔